اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آپ صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے، اور آج میں 9th کلاس کے فزکس کا فرسٹ چیپٹر اور فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کسی بھی مضمون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر آپ کو ملے گا وہ بہت بنیادی لیکچر، یعنی بہت بنیادی چیزیں پہلی 1-2 لیکچر میں پڑھاؤں گا، کیونکہ میرا جو سیٹ اپ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے اس طرح ہے کہ جو کلاس میں اسٹوڈنٹ کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور کلاس میں کس طرح ٹیچر سے سیکھتے ہیں۔ تو فزکس جو ہے یہ سائنس کی ایک برانچ ہے، اور 9th اسپیشلی میں جو کورس یہاں پر پڑھا رہا ہوں وہ 9th اسٹوڈنٹس کے لیے۔ 9th میں جب اسٹوڈنٹ پروموٹ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں 9 میں، تو وہ 9, 10 اور پھر آنورڈ وہ فزکس پڑھتے تب وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو۔ تو میرا انشاءاللہ جو ٹاپک ہے 9th فزکس، اور میرا چینل کا نام لرننگ نالج ایز اے ہابی یوٹیوب چینل۔ فرسٹ لیکچر KPK فزکس، لیکن فزکس کا جو کنسیپٹ ہے KPK ہو یا دنیا میں کس بھی جگہ آپ چلے جائیں وہ سیم رہے گا۔ یہاں پر میں نے جو بک یا کورس سٹارٹ کر رہا ہوں وہ KPK فزکس ہے، لیکن KPK پنجاب، بلوچستان، کسی قسم کے فزکس اٹھا لو، سب میں کنسیپٹ سیم ہے، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ فزکس کو کس طرح سمجھنا چاہیے۔ اور میں آج کے لیکچر میں بہت بنیادی باتیں آپ کو بتاؤں گا، پھر ہمارے جو کمپلیٹ کورس کا جو فلو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو بیسک انٹروڈکشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بورڈ پر 3-4 پورشنز ہیں۔ پہلا پورشن 1 یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ کو چند چیزیں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں، اور بعد میں آنے والے لیکچر کس طرح یہاں پر میں ڈیلیور کروں گا، آپ کو کس طرح ملیں گے، کون کون سے لازمی، بہت بنیادی سب کے سب چیزوں آپ اس لیکچر سے لازمی سیکھیے۔ کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کے لیے میں یہ کورس سٹارٹ کیا ہے وہ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ اس طرح فیل کرے کہ وہ جیسا کہ وہ کلاس میں بیٹھے ہیں۔ تو کس طرح یہ میں لکھا ہے کہ فیلنگ آف اسٹوڈنٹس لائک اے کلاس۔ آپ اس چینل کے بارے میں جو کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے، کلیئر تو بالکل ہے لیکن سلو ہے۔ اگر آپ شور سے باہر نکل کر آپ اس کو سنیں گے، یعنی میرے چینل کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کے جو یہاں سے مٹیریل ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اٹ ول بی اے کمپلیٹ کورس، بالکل کمپلیٹ کورس، بہت بنیادی کورس ہوگا۔ اور اس بنیادی کورس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، یعنی فزکس کے جو کنسیپچل کویسچن ہیں، اور جو کمپریہنسو کویسچن ہے، اور نومیریکلز ہے، اسائنمنٹس ہے، آبجیکٹیوز ہے، اور اسمال کوئز ہے۔ ان سب چیزوں کو میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا تاکہ بورڈ میں آپ اسٹوڈنٹ کی جو کہ کسی قسم کی بھی کمی ہو وہ آپ کو نہ رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسپیریمنٹ ورچوئل اینڈ ریئل، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایکسپیریمنٹ کراؤں، یہاں پر پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹس آپ کو کر کے دکھاؤں۔ تو وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، اگر جو بھی مٹیریل میرے پاس پاسبل ہو کہ مٹیریلسٹک فارم میں میرے پاس ہو، اس میں آپ کو یہاں پر ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤں، اور اگر جو مٹیریل میرے پاس نہیں تو پھر میں آپ کو ورچوئل، یعنی کہ میں ایک اور سافٹ ویئر کے تھرو آپ کو ایکسپیریمنٹ پرفارم کر کے دکھاؤں۔ ورچوئل بھی ہو سکتا ہے اور ریئل بھی ہو سکتا ہے۔ بہت انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کمپلیٹ نوٹس ول بی اویلیبل ایزی فار اینی سارٹ۔ یہاں سے آپ کو کمپلیٹ نوٹس میں ملیں گے، یعنی جو بھی میں یہاں پر میں نے لکھا ہے ڈسکس کر رہا ہوں، تو آپ اسٹوڈنٹ کو بہت دھیان سے، بہت غور سے سننا ہے، لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ تو آپ کو اگر کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے یا آپ کے ذہن میں آیا تو آپ اس کو اسکرین کو پاس کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی میں انشاءاللہ پورے کے پورے چیپٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، نوٹس وغیرہ جو کہ پرووائڈ کروں گا، تو وہ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ملے گے، تو پھر وہاں پر
ویڈیو کو سٹاپ کر کے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف ٹینشن نہیں لینی کہ آپ نوٹس وغیرہ کہاں سے ملے گا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے آدھا، یہاں پر لکھا ہے آدھا، یہاں پر نہیں. آپ کو یو جسٹ اونلی پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاکنگ. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو آپ کو اس چیز کی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پن اور کاغذ لے لیں اور اس کو لکھتے چلے جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کے اینڈ میں میں نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے لکھ لینا. یہاں پر کسی بھی حالت میں نے لکھے ہوں گے، لیکن یہ بہت بنیادی، بہت فنڈامنٹلز باتیں ہیں فزکس کی اسٹوڈنٹ کے لیے جو 9 میں آ جاتے ہیں، 9 کلاس میں. تو پہلی دفعہ جب فزکس کا لفظ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے لا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو 9 کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ایزیلی یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور جو کہ یہاں اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی میں انہیں نوٹس پرووائڈ کر سکتا ہوں. What I am writing here notes will be complete on. میں نے پہلے بتا دیا کہ واٹس ایپ کے تھرو یا اسکرین کے ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو نوٹس مل جائیں گے، لیکن آپ کو اور واٹس ایپ کے تھرو بھی اگر آپ میرے نمبر کے سیو کریں گے اور تو میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے تھرو بھی پرووائڈ کر دوں گا نوٹس کو. تو آپ کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ آپ 9 کے اسٹوڈنٹ ہے، فریش کلاس ہے اور فزکس کو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو دا نوٹس ول بی اویلیبل آن واٹس ایپ. اور نوٹس عام طرح کے نوٹس نہیں، جس طرح کہ آپ مختلف نوٹس خرید لیں اور اس میں مختلف بازار مختلف قسم کے نوٹس ملتے ہیں تو آپ ان کو لے کر آپ یاد کر لیتے ہیں. کیونکہ میں نے خود کے نوٹس بنائے ہیں بہت آسان انداز میں، بہت سہل اور بہت اچھے طریقے سے کہ آپ مارکنگ یعنی اسکور کر سکے 100% تک. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے وہی لکھا ہے کہ یہاں پر جو سب کچھ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ملے گی، سب باتیں میں نے یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ many question will also be practical if possible. بہت سے ایسے شارٹ کویشچن ہوں گے یا کنسیپچل کویشچن ہوں گے، جب بھی اگر پاسبل ہو تو میں ان کے جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بھی شارٹ کویشچن کے ایکسپیریمنٹ وہ بھی انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا، جو کہ آپ کے بک میں دیے. جو بھی میں بتاؤں وہ نوٹس میں ایک ترتیب میں سے زبردست اچھے انداز میں لکھے ہوئے ہیں. میں نے یہاں پر جس بھی انداز میں لکھے ہیں، لیکن یہ نوٹ سے ریلیٹڈ نہیں یہ چیزیں، یہ صرف جسٹ اونلی انٹروڈکشن، یعنی فرسٹ چیپٹر سے بھی پہلے بہت بنیادی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کس طرح ہمارے لیکچرز کے فلو ہوں گے، کہ کس قسم کی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. اگر کسی قسم کی بھی کویشچن کوئریز ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تھرو کمنٹ. اب سیکشن نمبر 1 کلیئر ہو گیا یہاں تک. سو واٹ ویڈیو اینڈ صحیح. اب یہ سیکشن نمبر 1. اب میں آتا ہوں سیکشن نمبر 2 کی طرف. یہاں سے میں بیسیکلی اسٹارٹ کرتا ہوں 9 کی فزکس کی بہت بنیادی چند چیزیں ہیں جو بھی کہ فزکس میں بہت انیشیلس میں ہم جب پڑھتے ہیں 9 فزکس میں تو ہم فزکس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں سے میں 1-2-3 اسٹیپ آگے چلا جاتا ہوں. اور سائنس جیسے کہ آپ 7th 8th میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ دا اسٹڈی آف نیچر از کالڈ سائنس. تو میں آپ کو بہت بنیادی باتیں بتا رہا ہوں اس پہ لیکچر میں، اس لیے آپ کو بہت غور سے سننا ہے. سائنس ورڈس یا سائنس SCIENC سائنس، اس کا جو ڈیریویشن ہوا ہے، یعنی یہ لفظ لیا گیا ہے، آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ وہ لیٹن لینگویج یعنی لاطینی زبان سے آیا ہے. اور لاطینی زبان میں ایک ورڈ ہے سینشیا سے آیا اور اس کا معنی ہے نالج. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو دا نالج دیٹ کین بی obtained تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ، کہ وہ نالج جو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ. فار ایگزامپل آبزرویشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ چند باتیں کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس کیا سینس ہے، یعنی یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا یہ ہاٹ ہے یا یہ سافٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو بھی میٹر ہے، کیونکہ آپ نے میٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے. تو پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے لگ جاتا ہے انسان. تو اس ایکسپیریمنٹ سے ایک یوزفل رزلٹ آتا ہے، اور جب وہ یوزفل رزلٹ بار بار آنے لگتا ہے یعنی ٹرو رزلٹ دیتا ہے تو پھر وہ ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے جسے پھر لا یعنی کہ قانون کہتے ہیں. تو پھر برانچز آف سائنس. سائنس کے برانچز کون سے ہیں؟ سائنس کے دو بڑے وائڈ وسیع برانچز ہیں. ایک ہے فزیکل سائنس اور ایک ہے بایولوجیکل سائنس. فزیکل سائنس وہ ہے جو کہ نان لیونگ چیزوں کے بارے میں ہم حاصل کرتے ہیں. جو نان لیونگ آبجیکٹ ہے، نان لیونگ باڈیز ہے، نان لیونگ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم جو نالج جو علم حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ فزیکل سائنس. اور ایک ہوتی ہے لیونگ تھنگس کے بارے میں، جتنے بھی جاندار انسان، جانور، پودے سمندروں میں ہو، وہ زمین کے اوپر ہو لیکن جاندار ہو تو وہ لیونگ تھنگ کہلاتے ہیں. اور نان لیونگ تھنگ میں یہ بورڈ ہو گیا، مارکر، دیوار ہو گئی، فین ہو گیا، کار ہو گئی، بک ہو گئی، یہ سب کے سب کیا چیزیں ہیں؟ نان لیونگ تھنگ ہے کہ لیونگ ہے؟ ہاں، نان لیونگ تھنگ ہے. اور لیونگ تھنگ کیا ہوتی ہے؟ جانور جو ہم دیکھتے ہیں، انسان، یہ سب کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں. تو ہم نے کہا کہ سائنس کے دو بڑے برانچز، ایک فزیکل اور ایک بایولوجیکل سائنس. تو اب ہم آتے ہیں پورشن نمبر 3 کی طرف. یہاں پر ہم لکھتے ہیں پورشن نمبر 3 کو ایکچولی یہاں سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، پھر اس طرح ہم چلیں گے. فزکس. دس از ڈرائیو فرام دا گریک ورڈ فزیکا وچ مینز نیچرل یا نیچر. فزکس، اگر کوئی بھی کہے کہ فزکس کیا ہے یا واٹ از مین بائی فزکس، سو یو شوڈ آنسر دیٹ دس ورڈ از ڈرائیو فرام دا Greek words physica which means natural or nature. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیشن اس کی کس طرح بنی؟ اس کی بہت سے ڈیفینیشنز یہاں پر میں ایک ڈیفینیشن لکھ دوں گا، باقی ڈیفینیشن اور یہ دونوں نوٹس میں موجود ہوں گی تو آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ملیں گے. دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف پراپرٹی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میچول ریلیشن شپ از نون ایز فزکس. اب یہ بات میں وضاحت کروں گا کیونکہ بچے سائنس اس کو نہیں گراسپ کر سکتے، نہیں لے سکتے، تو پھر اس کے لیے میں تھوڑا سا اور وضاحت لکھوں گا. تو انشاءاللہ جب یہ میں اس کو ڈسکس کر لوں تو پھر میں وہ بتاؤں گا کہ ان ورڈز کا کیا مطلب ہے. پھر غور سے دیکھیے. دا برانچ آف سائنس which deal with the study of property of matters, energy and their mutual relationship is known as physics. Definition سیکنڈ جو ہے وہ نوٹس میں دیے گئے ہیں. یعنی یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم مادہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہے مادہ. اور انرجی کیا ہے، میٹر کیا ہے. تو انرجی اور میٹر کے باہم ان کے درمیان ایک تعلق ہے. اس تعلق کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کس سائنس کے کس برانچ میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو میٹر اور انرجی کے درمیان جو ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے اور اس سے جو فزیکل کوانٹیٹیز اور ان نون چیزیں ہم فائنڈ کرنے لگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فزکس. تو یہاں پر میٹر، انرجی اینڈ دیئر میچول ریلیشن شپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں.
فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہے کہ دیز ٹرم شوڈ کلیئر لائک میٹر کیا ہے، والیوم کیا ہے، ماس، انرجی اینڈ میچول ریلیشن شپ. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا میچول ریلیشن شپ کا کیا مطلب، اب اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں اور آپ کو یہ ٹرم بھی کلیئر ہو. میٹر کیا چیز ہوتی ہے، اینی تھنگ وچ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیونگ ماس از کالڈ میٹر. والیوم کیا ہوتا ہے، جو بھی میٹر جتنی بھی اسپیس کو لیتے ہیں وہ اس کا والیوم ہوتا ہے. ماس جو بھی کوانٹٹی آف میٹر ہوتی ہے کسی بھی باڈی میں، فار ایگزامپل کتنے میٹر سے بنا ہے، 1 کلو گرام سے بنا ہے، گرام سے بنا ہے، 10 گرام سے بنا ہے، 20 گرام سے بنا ہے، 30 گرام سے بنا ہے، یعنی میٹر کی کتنی کوانٹٹی ہے. اور انرجی کیا ہے، یعنی ایبیلٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک، یعنی کسی بھی جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. کس طرح کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، فار ایگزامپل کہ میرے پاس مارکر ہے اور میں اس کو پش کرتا ہوں تو یہ گر گیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے فورس لگائی. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں انرجی تھی. میں نے انرجی جو ایبیلٹی کام کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ the ability of a body to do work، تو اس کو ہم انرجی کہتے ہیں. ہاں، میچول ریلیشن شپ. تو میچول ریلیشن شپ مینز ان کنورژن آف میٹر اینڈ انرجی، کہ میٹر اور انرجی میں کنورژن کس طرح ہوتی ہے. میٹر اور انرجی میں کنورژن، جو کہ ہم نے پہلی ڈیفینیشن پڑھی کہ physics the branch of science which deal with the matter and energy and their mutual relationship. تو فار ایگزامپل ہم یہاں پر ایک چھوٹے 2 ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس کار، تو اس میں گیس جب بھر دیا جاتا ہے اور جب اسے ہم چلاتے ہیں تو ہمیں موشن حاصل ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوگی، فزکس ہے. میٹر کار پلس انرجی گیس اور فزکس، یہ ہم کس میں پڑھتے ہیں، فزکس میں پڑھتے ہیں. تو میٹر اور انرجی کے درمیان ریلیشن ہمیں کہاں پر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، فزکس میں. اسی طرح بلب یا لائٹ، ٹیوب لائٹ کو لیجیے اور وائر میں الیکٹریسٹی آ رہی ہے. جب الیکٹریسٹی آتی ہے تو وہ گلو کرتا ہے، لائٹ دیتا ہے اور ہیٹ دیتا ہے. تو میٹر ہے بلب، الیکٹریسٹی انرجی ہے، اور اس کی اسٹڈی کہاں آتی ہے، فزکس میں آتی ہے. تو جب ہم فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں میٹر اور انرجی، تو آل دیز تھنگ ول ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو، سو واچ ایٹ دا اینڈ. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ وہاں پر آپ کو جتنے بھی نوٹس سب سیکشن میں نے بتائی، اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو نوٹس ملیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ فزکس کے ایکچوئل لیکچرز میں، جہاں سے ہمارے فزکس کا کمپلیٹ فلو ہوگا. یہاں پر میں نے آپ کو فزکس کے بہت فنڈامنٹلز، بہت بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کس طرح ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، کس طرح ہم نوٹس حاصل کریں گے اور کس طرح اس کو سمجھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.